اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا حقیقت کے اندر جو مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ اور یہ جو ماہ مقدس ہے، آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ یہ ماہ مقدس خصوصی طور پر آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کی طرف منسوب ہے۔ ہر دن، ہر مہینہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اپنے بعض خاص محبوبوں کے ساتھ، خاص بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا ہے، ان کو نسبت عطا کی ہے، بالکل اسی طرح ربیع الاول شریف آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس کی طرف اس طرح منسوب ہے کہ اس ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو مشہور قول کے مطابق آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تھی اس جہان کے اندر۔ دوستو، جس گھڑی تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو اگر تم مومن ہو تو تم ضرور اس گھڑی کو یاد رکھتے ہو، اس وقت کو یاد رکھتے ہو کہ فلاں وقت تھا کہ یہ شخص تھا، میری زندگی کے اندر یہ مشکل تھی، اس نے میری مشکل دور کی تھی۔ فلاں وقت تھا، مجھے اتنی رقم کی ضرورت تھی، اس بندے نے مجھے یہ رقم دے دی تھی۔ فلاں وقت تھا، میری گھر والی، میری بیٹی ہاسپٹل کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس کو خون کی ضرورت تھی۔ فلاں شخص تھا، اس وقت اتنے بج کر اتنے منٹ کے اوپر یہ شخص آیا تھا، اس نے میری بیٹی کو خون دے کر زندگی بچائی تھی۔ نیکی کوئی بھی آپ کے ساتھ کرے تو بحیثیت مسلمان حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کی نیکی کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جو انقلاب رونما ہوا اور دنیا ایک نئی تاریخ سے واقف ہوئی، نشاط ثانیہ کا دور دیکھا دنیا نے کہ کس کرب کے اندر دنیا مبتلا تھی، کس جہالت کے اندر دنیا مبتلا تھی، کس پریشانی کے اندر دنیا مبتلا تھی، کتنے اندھیروں کے اندر دنیا ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سارے فتنوں کو، ساری پریشانیوں کو اور سارے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ جن لوگوں کے حقوق مقرر نہیں تھے ان لوگوں کو حقوق مل گئے، جو لوگ ظلم کی چکی کے اندر پس رہے تھے ان کو ظلم سے نجات مل گئی، جو لوگ اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی روشنی سے متعارف کروا دیا۔ جب محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے، تشریف لے کر آئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امام سیوطی نے نقل کیا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور نے آتے ہی سر کو سجدے میں ڈالا، اور سر کو سجدے میں ڈال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اپنی امت کی بخشش طلب فرمانے لگے، اپنی امت کو دعاؤں میں یاد کرنے لگے، اپنی امت کا بھلا چاہنے لگے، اپنی امت کی خاطر آتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو سجدے کے اندر ڈال دیا۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، ہم ان گھڑیوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہ گھڑیاں تھیں جب آقا علیہ السلام آئے تھے، حضور نے ہمیں یاد کیا تھا۔ یہ میلاد یہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ میلاد کیا ہے تو آپ یہی کہیں کہ محمد مصطفیٰ جس وقت آ کر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، ہمارا بھلا چاہ رہے تھے، ہماری بخشش کی دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے، ہم ان گھڑیوں کو یاد کرتے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اب مختصراً میں آپ کو یہ بتاتا ہوں
کہ جس وقت حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی؟ اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ لوگ سود کے اندر مبتلا تھے، نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل سود چلتا رہتا، غریب آدمی ظلم کی چکی کے اندر پستا رہتا، نجات کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ایک شخص قتل ہو جاتا، پھر دوسرے قبیلے کے لوگ آ جاتے، ان کو قتل کرتے، پھر یہ اپنا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ ان کو قتل کرتے۔ یہ قتل بھی نسل در نسل چلتا رہتا، صدیوں تک قتل و غارت کی یہ معاملات چلتے رہتے، لیکن ختم ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس رب فرماتا ہے تم لوگ جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صدقہ مصطفیٰ تمہیں بچا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا تم لوگ کھڑے ہو آگ کے کنارے جس طرح پتنگے گرتے ہیں آگ کے اندر، تو فرمایا میں تمہیں کمروں سے پیچھے، کمر سے پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں۔ یہ اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما کہ گویا ہم سب آگ کے کنارے کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں ہماری کمروں سے، ہمارے ہاتھوں سے پکڑ کر اس جہنم کے کنارے سے آقا علیہ السلام نے ہمیں بچا لیا ہے۔ تو لوگ قتل و غارت کی وارداتوں کے اندر مبتلا تھے، سود کھاتے تھے، بہنوں بیٹیوں کا قتل کرتے تھے، بہنوں بیٹیوں کا وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں تھا۔ کسی لڑکی کا خاوند فوت ہو جاتا، بڑے گندے طریقے سے 1 سال تک وہ عدت گزارتی، اس کو ایک روم کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، کھڑکیوں سے اس کو کھانا دیا جاتا تھا، سارے گھر والے اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس کا خاوند مرا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے مرا ہے۔ 1 سال تک بڑے عجیب اور غریب طریقے سے وہ عدت گزارتی، پھر 1 سال کے بعد جس وقت وہ باہر آتی، پھر ایک گندے قسم کی رسم ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، وہ رسم ادا کرتی تب آزاد ہوتی۔ اور وہ لوگ کیا کرتے، اپنی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، یعنی جب باپ فوت ہو جاتا تو بیٹے کیا کرتے، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ پوچھے گے ان کو زندہ درگور کیوں کر دیا گیا تھا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے، ابھی چونکہ وقت تھوڑا اس لیے میں پوری تفصیل آپ کو نہیں بتاتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں کو بیٹیوں کی پیدائش کا پتہ چلتا تو یہ کیا کرتے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کے چہرے لٹک جاتے، یہ اپنے چہرے کو چھپا کر پھرتے تھے، پورا دن پریشان پھرتے تھے، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، بیٹیوں کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی کیا کرتے، جا کر اس کو دفن کراتے۔ یہ حالت تھی۔ اور آج بھی یہ بات یاد رکھو، جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر تنگ ہوتے ہیں، جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم یہ زمانے جاہلیت کے کفاروں کا طریقہ ہے۔ تم ان کی مشابہت کرتے، وہ بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہوا کرتے تھے، وہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ آج اس زمانے کے اندر اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے نہ مبارک دیتے ہیں نہ مبارک لیتے ہیں، اگر ان کو کوئی مبارک دے تو منع کر دیتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں کرتے، سارا دن پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی یہ رسم ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا رسول اللہ نے سنت کے اندر، حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے؟ کہیں پر قرآن اور سنت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بیٹے ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گے اور بیٹیاں ہمیں کیا کریں گے، جہنم کے اندر دھکا دے دیں گی؟ ایسا ہوگا؟ جب ایسا نہیں ہے تو کیوں بیٹوں کی پیدائش کے اوپر خوش ہوتے ہو اور بیٹیوں کی پیدائش پر کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اپنے آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و علیہ السلام، آپ کے بطن مبارک سے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کے متعلق کی فرمایا کہ جو بندہ 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کے اندر مبتلا ہو جائے، یعنی میں اللہ تعالیٰ ان کو 2 بیٹیاں 2 بہنیں عطا کرے، پھر وہ ان کی پرورش کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو ادب سکھائے، پھر وہ اگلے گھر سدھار دے، ان کی شادیاں ہو جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا وہ اور میں جنت کے اندر اس طرح ہوں گے، 2 انگلیاں جوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اتنی شان ہے بیٹیوں کی۔
اور میں نے پڑھا ہے، اب چونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں وقت اتنا نہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے صدقے بہت زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں، رزق کے اندر بہت وسعت ہو جاتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، میری ایک بھتیجی ہے، تقریباً آج اس کی عمر ہوگی 12 یا 13 مہینے، ہو سکتا ہے 12 یا 13، بس اتنی ہوئی ہے۔ اگست کے اندر پچھلے سال وہ پیدا ہوئی تھی، اور ہے بھی وہ سادی سی ہے، اتنی زیادہ مطلب عام بچوں کی طرح وہ چالاک نہیں ہے، اور نظر بھی اس کی نظر بھی کمزور ہے، بہت قریب سے وہ دیکھ سکتی ہے، دور سے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ سارا دن پڑی رہتی ہے، بس دائیں بائیں دیکھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس دن سے وہ آئی ہے ہمارے گھر کے اندر رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کاروبار ترقی کر گئے ہیں۔ مساجد کا اتنا کام رہتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہیں پر میں کروا لوں گا، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ صرف پڑھ پڑھا کے میں آپ کو نہیں کہتا، خود محسوس تجربہ صاحب تجربہ ہوں میں اس بات کے اوپر کہ بیٹی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی مسجد کے اندر یہ گفتگو کی تھی، آج پھر کرتا ہوں کہ دیکھیں بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ پتہ ہے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مکافات عمل کے تحت پیدا کی ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے تحت پیدا کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جیسا کرو گے ایسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں بچپن کے اندر ہم سنتے تھے کتابوں کے اندر، اردو کی جو کتابیں سکول کی ان کے اندر ہم پڑھا کرتے تھے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی کا قول ہے، یہ کسی صاحب تجربہ آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ زندگی کے اندر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس طرح ہوتا بھی ہے، یہ کسی دانا کا قول ہوگا، کسی حکیم کا قول ہوگا، کسی صحابی کا قول ہوگا۔ لیکن میں نے جس وقت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب الکبائر اور امام زیبی کی کتاب الزواجر پڑھی ہے تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، خدا یہ کسی دانا حکیم کا قول نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اب پتہ ہے ان لوگوں کی زندگیاں ستھری نہیں گزری ہیں، پوری زندگی ان کی کس طرح گزری ہے، لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گزری ہے، ان کی باتیں کرتے ہوئے گزری ہے، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی لڑکی کوئی بازار چلی جائے پیچھے سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ کہیں پر بیٹھ کر جائے تو جو لوگ نہیں جانتے وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں ہوں بازار کے اندر آتا ہوں، اپنی والدہ کے ساتھ آتا ہوں، اپنی بہن کے ساتھ آتا ہوں، اپنی گھر والی کے ساتھ آتا ہوں، تو آپ میں سے کوئی شخص اگر مجھے نہیں جانتا یا اگر جانتا بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے ساتھ جو میرے گھر والے ان کو تو کوئی نہیں جانتا، تو آپ شک کے اندر پڑ جائیں گے پتہ نہیں حافظ صاحب کس کے ساتھ بازار جا رہے تھے، پتہ نہیں یہ کون تھی، اس کا کیا تعلق تھا، یہ کون اس کی کیا لگتی ہے، ہزار باتیں لوگ کرتے ہیں۔ کسی کی بہن اور بیٹی ہمیں نظر آ جائے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضون من ابصارہن، مومنات کو بھی ہے میرے پیارے حبیب فرما دیں اور مومنین کو بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت ہے خزیمہ کی، صحیح ابن خزیمہ کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مروی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی جو نظر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، پہلی نظر تمہارے لیے ہے تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور دوسری نظر تمہارے اوپر ہے، یعنی دوسری نظر تمہیں معاف نہیں ہوگی، یعنی پہلی نظر اچانک پڑ جاتی ہے راستے کے اندر آتے ہوئے، یا ایک نظر معاف ہو جاتی ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ پکی اب رسم بن چکی ہے کہ 4 یا 5 لڑکے چوک کے اندر بیٹھ جائیں گے، بیٹھکوں کے اندر بیٹھ جائیں گے، ہر آنے جانے والی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، گھر تک اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، جب تک وہ گھر کے اندر پردے کے اندر بند نہیں ہوتی یہ ان کی نگاہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ سارے گندے کرتوت جو ہیں تو یہ ان کی اپنے جو اعمال ان کے سامنے آتے ہیں کہ کل ہم دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے رہے، دوسروں کی بیٹیوں کو پریشان کرتے رہے، ان کے اوپر ہم نے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ جو ناراض ہوتے ہیں، مبارک نہیں لیتے، مٹھائیاں تقسیم نہیں کرتے، ایک تو زمانے جاہلیت کے کفاروں والا عمل کرتے ہیں، دوسرا اپنی زندگی ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ کل ہم نے یہ کیا تھا، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا تھا، اب ہم سے پیدا ہو گئی، ہم نے کیا کر پائیں؟ یہ پریشانی کی وجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن لوگوں کی زندگیاں ستھری گزریاں کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لکھتے ہیں ایک مقام کے اوپر، آپ فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں اس بات کے اوپر، میں اس بات کے اوپر خوش ہوں، کیا اللہ نے عطا کیا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس بات کے اوپر خوش ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والی ایک روح میرے گھر کے اندر تشریف لے کر آ گئی ہے۔ تو تم یہ نہ دیکھو کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تم یہ دیکھو اللہ اللہ کرنے والی، کلمہ طیبہ پڑھنے والی ایک روح دنیا کے اندر آ گئی۔ اور آخر وقت بیٹے اکثر بے وفائی کر جاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو آپ دیکھیں گے وہ باپ کے جنازے کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ باپ کی چارپائی کے ساتھ ہوتی ہیں، بیماری کے اندر ہوتی ہیں، جنازے کے اندر ہوتی ہیں۔
بیٹوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی برطانیہ کے اندر ہے، کوئی لندن کے اندر ہے، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، کوئی کیا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ یہ کتنے بڑے گورنر تھے، غلام معین الدین حیدر صاحب جو سندھ کے گورنر رہے کسی زمانے کے اندر، والدہ کی قبر ان کو پتہ نہیں تھی۔ آپ آئیں میانی صاحب قبرستان کے اندر تو وہ غور کن تھا، ان سے پوچھنے لگے میری امی کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں کی قبر ان کو بتا دی ہے۔ تو وہاں پر ہی جا کر انہوں نے کچھ 2-4 لفظ بولے، کیا فائدہ ان کا مجھے بتائیں۔ اور کیا کہتا ہے، اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے، گورنر ہے سندھ کا، اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ قبر کے اندر میں داخل ہونا ہے، میں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، میں نے الحمد شریف پڑھنی ہے، اپنی والدہ کی روح کو بخشنا ہے۔ پہلی تو بات یہ اس کو والدہ کی قبر تھی یا نہیں، کسی اور کی تھی۔ لیکن جا کر ان کو کیا کہتا ہے، ہیلو ماما کیسی ہو آپ، کیا کر رہی ہو، کیا ہو رہا ہے، دیکھیں میں آ گیا ہوں، یہ الفاظ اس نے بولے۔ تو اتنی جہالت سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ مدرسوں کا ہی فیضان ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ سنت کا فیضان ہے، یہ مساجد کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جن لوگوں کا تعلق اس ذات سے ہے، مساجد سے، مدارس سے، علماء سے، پیروں فقیروں سے، خانقاہوں سے، سید زادوں سے، آل رسول سے، ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر والدین جب زندہ ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم نے ان کے کس طرح حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ مدارس کا فیضان ہے، یہ مساجد کا فیضان ہے۔ تو اب بات دوسری طرف نکل گئی، وقت بھی تھوڑا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ ان کو بیٹیوں کی خبر ملتی تھی تو کیا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے، اپنے چہروں کے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، چہرے ان کے سیاہ ہو جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے، بہنوں کو حقوق ملے، بیٹیوں کے حقوق متعین ہو گئے، سود کی بری رسمیں ختم ہو گئیں، قتل و غارت ختم ہو گئی، زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی بری رسمیں تھیں اللہ تعالیٰ نے قدمین مصطفیٰ کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ ساری باطل رسموں کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، پوری ورلڈ کے اوپر جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب سونی شانوں والا رسول تمہارے اندر مبعوث فرمایا، اور کس شان کے ساتھ مبعوث فرما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم سے اتنا پیار کرنے والے ہیں، تم سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، تم سے اتنا شغف اور پیار اور محبت رکھنے والے ہیں۔ امام ابن جریر تفسیر ابن جریر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کے امتی کو اگر دنیا کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، محمد مصطفیٰ اس کانٹے کے درد کو بھی گنبد خضرا کے اندر محسوس فرماتے ہیں۔ تمہیں دنیا کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، فرما اس درد کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام محسوس فرماتے ہیں گنبد خضرا کے اندر بیٹھ کر۔ تو دوستو ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا ہے؟ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضور محمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی ساری رسموں کو مٹا دیا ہے۔ تو پھر آپ ایمانداری سے بتائیں، اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفتوں والا رسول جس گھڑی دنیا کے اندر تشریف لائے، کیا ہم ان گھڑیوں کا تذکرہ نہ کریں؟ کیا ہم محسن انسانیت کا تذکرہ نہ کریں؟ کیا ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے ان احسانوں کا ذکر نہ کریں؟ کیا ہم ان برائیوں کے خاتمے کا ذکر نہ کریں کہ جن برائیوں کو صدقہ مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مٹا دیا ہے؟ یاد رکھیں، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، آج میں پھر کہتا ہوں، میلاد مصطفیٰ کی تعریف ہمارے نزدیک ذکر مصطفیٰ ہے۔ ہم ذکر مصطفیٰ کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کا ذکر، آپ کی صفات کا ذکر، آپ کے اصحاب کا ذکر، آپ کی آل بیت کا ذکر، حضور محمد مصطفیٰ نے جس کھانے کے اندر، جس پیالے کے اندر پانی پیا اس پیالے کا ذکر، جس برتن کے اندر کھانا کھایا اس برتن کا ذکر، جس راستے کے اوپر چل کے چلے گئے اس راستے کا ذکر، جو کپڑے پہنے ان کپڑوں کا ذکر، جو سوئی استعمال فرمائی، جو آئینہ استعمال فرمایا، جو کنگھی استعمال فرمائی، یعنی محمد مصطفیٰ کی ذات ہو یا محمد مصطفیٰ کی صفات ہوں، یا محمد مصطفیٰ کے اہل بیت ہوں، یا محمد مصطفیٰ کے اصحاب ہوں، یا محمد مصطفیٰ کی امت کے اولیاء اللہ ہوں، یا محمد مصطفیٰ کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین ہوں، اس میں سے جس کا بھی ذکر جس محفل کے اندر کیا جائے اس محفل کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ کون سا ایسا مسلمان ہے دنیا کے اندر بسنے والا جو ہمیں یہ کہے کہ میلاد پہلے بتاؤ کس نے کیا، بعد میں بتاؤ کس نے کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ ہے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، حضرت ابوبکر سے لے کر آخری درجے تک کے جتنے صحابی ہیں سارے محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، ذکر رسول کرنے والے ہیں۔ تو پھر آسان سے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تمام انبیاء نے بھی محمد مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے، تمام صحابہ نے بھی محمد مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے۔
ایک خرابی دور کر لیں، چونکہ وقت پورے 1:30 بجے پرسوں، اچھا ایک خرابی دور کر لیں، بتائیے کیا؟ یہ ایک سازش ہے، لوگوں کو ذکر مصطفیٰ عظم نہیں ہوتا، ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے پرانی، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہوا تھا، حضور کے دور میں نہیں ہوا تھا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک میں آپ کو 100 کتابوں کا خلاصہ سمجھاتا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک فقط ایک ڈاکیہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر تھے، جس طرح ڈاک والا آتا ہے ڈاک دے کر چلا جاتا ہے، بعد میں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہاں گیا ہے کیا، اس کے ساتھ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جبکہ یاد رکھو، ہم جو اہل سنت ہیں، ہم یہ کہتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ کی جو شان محبوبیت ہے، محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، پہلے اس شان کو نظر رکھتے ہیں، بعد میں محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کا جو خاص ہے، یاد رکھیں، پہلے ذات مصطفیٰ اور بعد میں ہے تعلیمات مصطفیٰ۔ اللہ پاک اگر عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے تو تم یہ سوچو کہ اگر محمد مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو بعثت مصطفیٰ کس طرح ہوتی، اگر محمد مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو مجھے بتائیں قرآن کس کے اوپر نازل ہوتا، قرآن کس سے آپ لیتے؟ تو جو آپ کو قرآن ملا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ کی بعثت ہوئی ہے تو میلاد ہوا ہے، تب بعثت ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تشریف لائے ہیں، تو پہلے محمد مصطفیٰ کی ولادت ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ 40 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کریں، اور 40 سال پہلے عمل کے جو واقعات ہیں، بچپن کے جو واقعات ہیں، حضرت حلیمہ کے گھر جو رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں کے جو واقعات ہیں ان کے ذکر کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، پہلے ذات مصطفیٰ، بعد میں تعلیمات مصطفیٰ۔ اور یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے، یہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک، وجود مبارک کے ذکر کا مہینہ ہے، اور باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے ان کے اندر۔ ایک مہینہ جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذات مصطفیٰ کا کیا جاتا ہے کہ ذات مصطفیٰ پہلے، اور باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں وہ تعلیمات مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ساری دنیا کو زکوٰۃ بھی یاد آ جاتی ہے، خیرات بھی یاد آ جاتی ہے، غریب لوگ بھی یاد آ جاتے ہیں، باقی 11 مہینوں کے اندر کیوں نہیں یاد آتے؟ دیکھیں نا، کئی لوگ مجھے بھی کہتے ہیں جی اتنا خرچہ آپ میلاد کے اوپر کریں گے تو ساتھ محلے کے اندر بچی بیٹھی ہو اس کے سر پہ دوپٹہ دے دیں، اس طرح کر دیں، اس کی شادی کر دیں۔ آپ ان سے یہ سوال کریں، کعبہ شریف جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کو ہر سال سیاہ رنگ کا جو کپڑا پہنایا جاتا ہے، جو غلاف چڑھایا جاتا ہے پاکستانی، اس کی 1 ارب روپے قیمت بنتی ہے۔ اس وقت آپ کو لڑکیوں کے دوپٹے کیوں نہیں یاد آتے؟ جس وقت نجدی حکومت کیا کرتی ہے، کعبہ شریف کو غلاف چڑھاتی ہے۔ دیکھیں بے شک اس کو غلاف چڑھانا چاہیے، لیکن سادہ غلاف بھی تو چڑھ سکتا ہے۔ تو 1 ارب روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ارب روپے آپ غریب لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ جس وقت تم نے چندے کھانے کے لیے جلدی جلدی اس طرح کرتے ہو کہ بچوں کو پاس کر کے ان کی دستار بندیاں کرا دیتے ہو، لاکھوں روپے بلا شبہ جلسہ دستار فضیلت کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے جس وقت دارالعلوم کے سالانہ جلسے ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں اور سالگرہ کرتے ہو، بلا شبہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو۔ اس طرح دیگر جو شادیوں کی بری رسومات ہیں، یہ تو جائز باتیں ہو گئی نا، جو بری رسومات ہیں ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو، ہوائی فائرنگ کرتے ہو، لاکھوں روپے کا بارود اڑا دیتے ہو، اس وقت میں 200 روپے کا دوپٹہ یاد نہیں آتا، اور جب جن کے صدقے خدا تعالیٰ نے 18,000 جان پیدا فرمائے ان کے ذکر کے اوپر ہم کچھ خرچ کریں تو تمہیں فوراً سارے غریب لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے، یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب میں آپ لوگوں کو یہی سکھاتا ہوں، سب کو یہی جواب دیں، ہم ذکر مصطفیٰ کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے ان کے صدقے خدا تعالیٰ نے سارے جان پیدا فرمایا، لہٰذا جو کچھ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ہے، جو کچھ ہماری جیبوں کے اندر ہے، ہماری جان، مال، حال، اوقات، سب کچھ حضور محمد مصطفیٰ کے میلاد کے اوپر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بس یہ عقیدہ رکھو، یہ سوال کا جواب ہے۔ کون سو باقی بھی 11 مہینے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے کہیں نا کہ میں سب سے غریب شخص ہوں پورے چرچ کے اندر، تو میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، واقعی میں مسکین آدمی ہوں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم سالانہ تقریباً 70 یا 80 ہزار روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف زکوٰۃ۔ ہمارا چھوٹا سا کاروبار ہے، اس کاروبار سے زکوٰۃ نکلتی ہے، 70 یا 80 ہزار روپے زکوٰۃ نکلتی ہے سالانہ۔ 2 پروگرام ہم کراتے ہیں، محرم شریف کے اندر بھی کرواتے ہیں، پھر میلاد مصطفیٰ کا پروگرام بھی ہم کرواتے ہیں اپنی مسجد کے اندر۔ تو دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے، اس طرح کوئی بھی نہ کہے کہ باقیوں کا نہیں، اللہ پاک کا فضل ہے، جو غریب غربا آتا ہے اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں ان کی خدمت بھی ہوتی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر کسی لڑکی کی شادی ہے، جو کچھ توفیق ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ شامل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ان معاملات کو کنیکٹ نہ کیا جائے۔ وہ باب شریعت کا غریب مساکین لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، وہ باب ایک شریعت کا انفاق فی سبیل اللہ، اس کا راستہ ہی الگ ہے، اس کا راستہ ہی الگ ہے۔ یہ جو کچھ ملا ہے صدقہ مصطفیٰ سے ملا ہے، اسی سے تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا۔ تو یاد رکھو، زکوٰۃ دینا، خیرات دینا، غریب مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی حقیقت کے اندر مصطفیٰ کا میلاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو تمہیں زکوٰۃ کا کیا پتہ تھا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نہ آتے تمہیں نماز کے متعلق کیا پتہ تھا نماز کیا شے ہے؟ حضور علیہ السلام نہ آتے تمہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کون ہے؟ تم سے پہلے بھی 1,24,000 انبیاء کرام گزر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے، اہل بیت مصطفیٰ کہاں ہوتے، صحابہ کہاں پر ہوتے؟ تو جب سب کچھ پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ سے کیا ہے، تو اس ذات سے آپ کس چیز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کس چیز کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گفتگو یہ اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی آپ لوگوں کے پاس